بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام تعلیم اسپیشل کے ساتھ ہارون عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم اس پروگرام میں ایسی شخصیات کو مدعو کرتے ہیں جو زندگی کے کسی بھی شعبے میں گراں قدر خدمات انجام دے رہی ہیں۔ آج جس شخصیت کو ہم نے بلایا ہے، آپ ہیں نوین روما۔ آپ الحمرہ اکیڈمی کی ہیڈ ہیں اور پرفارمنگ آرٹ کی بھی، اور بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ بنیادی طور پہ یہ طلباء کا اور طالبات کا پروگرام ہے، تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جس شخصیت کو بلائیں پہلے ہم اس کی تعلیم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آپ کا کہاں سے آغاز ہوا، کہاں تک آپ نے تعلیم، یہ ذرا بتائیے گا۔ میں اگر یہ کہوں کہ جو بچہ ہے نا، جب ہم اس کو اسکول کے لیے بھیجتے ہیں نا کہ جاؤ پڑھو، تو شروع میں اس کو وہ سب سے برا کام لگتا ہے کہ میں نے گرمی میں سردی میں اسکول جانا ہے، لیکن وہ اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ جی بالکل۔ کچھ لوگ اس سفر کو جلدی چھوڑ دیتے ہیں جب ان کو ڈگری ملتی ہے، کچھ اس کو تھامے رکھتے ہیں۔ تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا۔ اچھا، وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے میں نے اسے ابھی تک تھامے ہوا ہے۔ میں نے سینٹ میریز سے میں نے اپنی اسکولنگ کمپلیٹ کی۔ اچھا، اس کے بعد گورنمنٹ کالج فار وومن چاد باغ، وہاں سے میں نے گریجویشن کیا، اور اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج سے ماسٹرز کیا اردو لٹریچر میں۔ اردو لٹریچر؟ ہاں جی۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر جیسے کہ ایک زیادہ تر جو خواتین ہوتی ہیں جو کوئی بھی ادب کی اسٹوڈنٹ ہوتی ہیں، ان کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ ہم اب کسی کالج میں لیکچرر بنیں۔ جی بالکل۔ اور میری خوش قسمتی یہ کہ جس کالج میں پڑھتی تھی، میں نے گریجویشن کیا، میں نے وہیں پہ میری اپائنٹمنٹ ہوئی ایز اے لیکچرر آف اردو لٹریچر۔ ساتھ ہی میں نے پھر بی ایڈ بھی کیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ٹیچنگ کے لیے بہت ضروری ہے۔ پھر بہت خوبصورت سفر رہا میرا یہ۔ میں نے تقریباً 3 سیشن تھے ہمارے، وہ کمپلیٹ کیے، اور میں نے یہ دیکھا کہ جو استاد اور شاگرد کا تعلق ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ میں اپنی کلاس میں ڈسپلن کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتی تھی، لیکن دوستی جو بچوں کے ساتھ تھی وہ مجھے یوں لگتا تھا کہ وہ خوشی خوشی پوری کلاس بھرتی تھی اور کوئی میرا پیریڈ نہیں چھوڑتا تھا۔ لیکن کچھ ایسا ہوا کہ جب 3 سیشن کمپلیٹ ہوئے تھے تو گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں۔ جیسے ہی گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں تو وہ سب لوگ تو کہتے ہیں اب دوبارہ سے کتابوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے ہم، لیکن ایک این سی اے میں ایک ورک شاپ ہو رہی تھی، تو وہ میں نے اٹینڈ کی، تو مجھے بہت مزہ آیا۔ کچھ عجیب سا دل میں میرے نا وہ دل للچایا کہ پھر سے پڑھنا شروع کروں۔ اچھا، گڈ۔ ابھی تو 3 ماہ بہت ہیں۔ پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا دوبارہ سے۔ اچھا۔ اور فلم ٹی وی پروڈکشن جو ملٹی میڈیا ہے وہ پڑھنا شروع کیا، تو مجھے بہت ہی مزہ آیا۔ اچھا، گڈ۔ جیسے ہی میرے کالج اوپن ہوئے میں نے اور چھٹیاں لے لیں۔ پھر یوں ہوا کہ میں نے سوچا یہ تو ایک اور ہی دنیا ہے، یہاں پر تو رکنے کا نام ہی نہیں ہے۔ یہ پروڈکشن ٹی وی، اسکرپٹ بنایا جائے، لکھا جائے۔ لکھنے کا شوق مجھے بچپن سے تھا، میں ڈائریز لکھا کرتی تھی بچوں کے لیے، اسکول میں کہانیاں بھی لکھتی تھی۔ کبھی اخباروں میں کالم وغیرہ بھی؟ جی، پھول جو ماہنامہ ہے اس میں میری بچپن میں کہانیاں آیا کرتی تھی، تو تھوڑا بہت لکھنے کا شوق تھا۔ پھر میں نے انٹرنشپ ہوئی میری اے ٹی وی پر، اس کو میں نے جوائن کیا، اور وہاں پر میں بطور پروگرام جو اسسٹنٹ پروگرام پروڈیوسر وہ ہوئی۔ پھر میں نے پروگرام پروڈیوس بھی کیے، اور یہ بہت مخالفت آئی کہ جو تم نے درس و تدریس کا جو شعبہ تھا اس کو کیوں چھوڑا، وہ خواتین کے لیے بہت اچھا ہے، پھر کل کو تمہارے بچے ہوں گے، تم بہت سہولت کے ساتھ سب معاملات میں رہو گی۔ تو میں نے سوچا کہ نہیں، مجھے کچھ اور سیکھنا ہے، مجھے آگے کی طرف بڑھنا ہے۔ خیر وہ پڑھائی جو تھی وہ تھوڑی پریکٹیکل بھی تھی، اور ٹی وی پر جو جاب کرنا، کام کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا۔ یہ لوگ دیکھتے ہیں ایک چھوٹا پروگرام ہے، 30 منٹ کا ہے، چاہے فلم ہے 2 گھنٹے کی، 3 گھنٹے کا، کچھ بھی ہے، اس کے پیچھے ایک بہت لمبی ورکنگ ہوتی ہے۔ پہلے آپ نے ایک آئیڈیا بنانا ہے، اس کا اسکرپٹ لکھنا ہے، یہ بھی آپ کے اس تدریس کے شعبے میں، یہ بھی ایجوکیشن ہی ہے یہ بھی۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس کی ریکارڈنگ کرنی ہے، اس کی ایڈیٹنگ کرنی ہے، اور پھر جب آخر میں آپ کا نام آتا ہے تو وہ خوشی کی انتہا ہوتی ہے۔ اچھا روما، یہ بتائیے کہ اب ایک سوشل میڈیا کا دور ہے اور بہت بڑی الغار آ گئی ہے سوشل میڈیا کی، اب جو کتب بینی تھی نا، جو کتابیں پڑھنے کا ذوق جو تھا وہ بچوں میں ختم ہو چکا ہے، اور بچے آج کل بہت مصروف ہیں، صبح اسکول جاتے ہیں، شام کو اکیڈمی جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو موبائل کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ کتابیں اب کیسے یہ ریوائول ہو سکتا ہے کہ لوگ بچے کتابوں کی طرف راغب ہوں؟
یہ بہت زیادہ مشکل یہ والا مرحلہ ہے. میں اگر یہ آپ سے کہوں, ابھی حال ہی میں میری کتاب آئی, افسانوں پر مبنی کتاب ہے, اور وہ آپ یقین کیجئے کہ وہ آپ کی سالہ سال کی محنت ہوتی ہے جو ایک کتاب کی صورت میں آتی ہے. آپ افسانے لکھتے ہیں, کہانیاں لکھتے ہیں, میری افسانوں کا مجموعہ ہے, اور وہ مختلف کہیں چھپ جاتا تھا ادبی مجلوں میں. لیکن جب میری کتاب آئی, آپ یقین کیجئے کہ وہ میرے بچوں کے لیے پڑھنا کافی مشکل ہو گئی. اردو نہیں پڑھی جاتی ہے بچوں سے. اردو کے لیے تو تکلیف دہ بہت ہے میرے لیے, کیونکہ میں خود اردو دان ہوں, میں تو پڑھاتی رہی ہوں اردو, کہ اس کو وہ کہہ رہے ہیں بہت مشکل ہے. اور میری بیٹی نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کی چھوٹی چھوٹی AI ویڈیوز بنوا لیں تاکہ میں اس کو دیکھ لوں. میں نے کہا بیٹا میں تمہاری ماں ہوں, یہ کتاب پڑھو. میرے لیے باعث شرمندگی ہے کہ میں دوسروں کو کیا کہوں, میرے اپنے بچے نہیں پڑھ رہے. تو چلے ایک کام کرتی ہوں, میں نے ان کو رات کو دونوں کو, بیٹا چھوٹا ہے اور بڑی بیٹی ہے, بٹھا کر تو ان کو خود سے سنانا شروع کر دیا کہ میں آپ کو سناتی ہوں کہ کچھ تو کتاب کو پکڑیں, اس کی برکت ہے, باعث برکت ہے, اس کو ہاتھ میں پکڑیں, بہت سکون ملے گا. یہ کتاب پکڑنے سے کبھی کسی کے ہاتھوں میں درد نہیں ہوا. ابھی آپ یقین کریں, میں پچھلے دنوں ایک ڈاکٹر پہ گئی تو وہاں پتہ چلا ایک بچی کے یہاں سے آپریشن ہوا, اس کے انگوٹھے سے یہاں تک, کہ یہ موبائل یوز کرنے سے ہاتھ موومنٹ نہیں ہو رہا. اس کے علاوہ دماغ کے اوپر بہت برے اثرات ہوتے ہیں, آنکھوں نظر پر بہت ہوتے ہیں. بالکل, ابھی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ دھندلاہٹ نظر آ رہی ہے, ستارے نظر آ رہے ہیں. میں نے کہا ستارے ابھی آگے جا کے اور دھندلے ہوں گے, ابھی تو یہ شروع کے مراحل ہیں. تو کتاب بینی جو ہے بڑی تکلیف دہ ہے, کیونکہ میں خود بھی ابھی بھی, جس کو بولتے ہیں نا انگریزی میں پلو بک, وہ میرے پاس ابھی بھی ہوتی ہے. ایک کتاب چاہے وہ میں 6 ماہ میں پڑھوں, ایک رات میں پڑھوں, جتنے بھی عرصے میں پڑھوں, مجھے تسلی ہے کہ میرے لیمپ کی روشنی میں مجھے کتاب نظر آ رہی ہے. لیکن بات یہ ہے روما کہ جو لائبریریز تھیں پہلے ہر اسکول میں, کالج میں, اور اب بہت بڑی بڑی لاہور میں بھی لائبریریز ہیں, وہاں میں جب جاتا ہوں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بہت چند بچے بیٹھے ہوتے ہیں. بالکل رجحان ختم ہو چکے. اب دیکھیے لیپ ٹاپ کے اگر آپ اس پہ کمپیوٹر پہ بیٹھ جائیں, اگر آپ کو کوئی ریسرچ کرنی ہے تو آپ 2 بٹن دبائیں, آپ کو دنیا جہان کی لائبریری اور آپ کو ریلیونٹ میٹیریل مل جاتا ہے. اب وہ کتاب پڑھنے کی محنت کوئی گوارا نہیں کرتا. میں نے نا ایزی وے ہو گیا. کہیں پڑھا تھا کہ یہ صدی جو ہے یہ کتابوں کی آخری صدی ہے, تو مجھے آپ یقین کیجئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. اور مجھے کسی نے کہا کہ سنو تم ایسے کرو کہ کتاب پر تو اتنی لاگت آتی ہے, تم ای بک بنا لو. میں نے کہا ایسا تو ہو نہیں سکتا, یہ کون سی ای بک ہے. جب تک آپ کے ہاتھ میں کتاب نہیں آئے گی نا, آپ اس کا لمس محسوس نہیں کریں گے, آپ کی زندگی میں وہ مزہ ہی نہیں ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ کا بچہ ہو اور وہ امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا میں ہو, ویڈیو کال کر لے, کیا آپ کو سکون ملے گا؟ جب تک وہ پاس نہ آئے, آپ اسے گلے نہ لگائیں, تو اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے. تو یہ ہم ماں باپ کی ذمہ داری ہے, ٹیچرز کی ذمہ داری ہے. ابھی میں نے ایک اور کچھ پڑھائی کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کیا, تو وہ کتاب کھولنے کی بجائے استاد نے ہی کہا اچھا اب ایسے کریں, اپنے موبائل اوپن کریں, آپ کے پاس, سب کے پاس انٹرنیٹ ہے. میں نے کہا سر میرے پاس کتاب بھی ہے, تو کیوں نہ میں یہ کھول لوں. ٹھیک بات ہے. اور نہیں یہ شارٹ کٹ ہے. ہم نے خود بچوں کو یہ راستہ دکھا دیا کہ آ جاؤ اس طرف, یہ کچھ شارٹ کٹ ہے, دوبارہ سے کتابوں کو تحفوں میں دینا شروع کریں. بالکل. اچھی ایک اور بات بتائیے کہ جو ہمارے زمانے میں, اور آپ تو خیر بعد میں آئی ہیں بہت, یہ جو فزیکل ایکٹیویٹیز تھیں, بچے کھیلوں میں حصہ لیتے تھے. یہاں بڑی دھوم ہوتی تھی لاہور میں, جب گورنمنٹ کالج, اسلامیہ کالج کا کرکٹ کا میچ ہو رہا ہوتا تھا, ہاکی کا میچ ہو رہا تھا. اب بچے نہیں کھیل رہے, اب بچے اتنے موٹے موٹے ہو گئے ہیں برگر کھانے سے, تو اب کھیلوں کھانے سے زیادہ بیٹھنے سے. جی بالکل, مطلب فزیکل ایکٹیویٹی کوئی. بالکل. پہلے زمانوں میں آپ دیکھیں کہ بچے 2-3 پراٹھے کھا کے اسکول جاتے تھے, وہ اتنی ادم کود کرتے تھے, اچھلتے تھے, کودتے تھے, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. ٹائم پہ بھوک لگتی. ابھی آپ کو بتاؤں کہ 1-2 شاید صرف کرکٹ کا ہی رواج رہ گیا ہے, باقی فٹ بال کا میچ ہو, ہاکی کا ہو, تو شاید ان کے گھر والے یا دوست احباب بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں. کیونکہ میرا تعلق الحمرا سے ہے, کانسرٹس ہوتے ہیں, کانسرٹس کے لیے فون آئے جاتے ہیں, 1 سیٹ چاہیے, 10 چاہیے, ہم تم سے نہیں بولیں گے, میرے بچے ضد کر رہے ہیں, میری بہن ضد کر رہی ہے, ہمیں بلا لو, ہمیں بلا لو. میں نے کہا ابھی ہم یہاں پر فٹ بال کا میچ رکھیں گے,
والی بال کا رکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ کتنی بورنگ ایکٹیویٹی ہے, یہ کیا فضول بات ہے. میں نے بیڈمنٹن کھیلا تقریباً یونیورسٹی لیول تک. اچھا, آپ یقین کیجئے کیا مزہ آتا تھا اس میں, اور سوچتی تھی کہ جلدی سے یہ والا جو پیریڈ ہے ختم ہو, اگلا ہو اور میں جاؤں. اور جس دن اس کا فائنل ہوتا تھا تو کیا پورا کا پورا وہ جو ہال ہے ہمارا وہ بھرا ہوا ہوتا تھا. اور جو کھیلوں سے جو ایک ڈسپلن پیدا ہوتا ہے اور وسیع القلب بھی ہوتی ہے کہ آپ اگر میچ ہار بھی گئے تو آپ اپنے مخالف سے ہاتھ ملاتے ہیں, اسے داد دیتے ہیں کہ تم اس سے اچھا کھیلے ہو. بالکل ایک صحت مند ایکٹیویٹی ہے جی, بالکل. لیکن وہی بات نا, یا لیپ ٹاپ یا میوزک کانسرٹ, وہ بری بات نہیں ہے, لیکن خدا رہا دوسری چیزوں پر بھی تو اتنا ہی رجحان رکھیے نا. جی اچھا, ایک اور بات بتائیے روما کہ جو آپ کیونکہ پڑھاتی رہی ہیں اور آپ بچوں کے نفسیات سے بہت اچھی طرح واقف ہوں گی, نوجوان طلباء و طالبات, یہ جو کیریکٹر بلڈنگ ہے اس کا کیا فقدان ہو گیا ہے کہ ہماری جو بچے ہیں وہ یعنی خرافات میں زیادہ پڑ گئے ہیں, جیسے موبائل وغیرہ پہ دوسری چیزوں میں اچھی طرف رجحان نہیں جا رہا. تو ماں باپ کی ٹریننگ کا قصور ہے یا اساتذہ کی ہے یا اوور آل ماحول ہے, کون ذمہ دار ہے؟ اسے میں المیہ کہوں گی اور یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے. جی بالکل. اگر معذرت کے ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو بچہ جس گود سے نکلتا ہے نا, سب سے پہلے تو وہی دیکھتا ہے. وہیں سے میری 2-3 جاننے والے ہیں, انہوں نے بتایا کہ بچے کو یہاں چوٹ لگ گئی. کیا ہوا؟ وہ بچہ ماں کی گود میں تھا, سو رہا تھا, وہ موبائل دیکھ رہی تھی, وہ ہاتھ سے گرا تو اس کے فیس پہ لگا. جب بچے یہ دیکھیں گے کہ ماں باپ نے ان کے خوبصورت لمحے, جب وہ پہلی مرتبہ اس کا دانت نکلا, وہ چلا وہاں تک بھاگا گرتا گرتا, وہ نہیں میں دیکھ رہی ہوں, میں اپنا موبائل جو ہے نا اس کو دیکھ رہی ہوں. کسی طبقے سے بھی دیکھ لیں خواتین آپ, چاہے وہ امیر ہیں, غریب ہیں, پڑھی لکھی ہیں یا گھر میں کام کرنے والی خواتین ہیں, وہ صرف ہر وقت اپنے موبائل پر دیکھ رہے ہیں. گاڑی میں موبائل یوز ہو رہا ہے. جب ہم بچوں کو اپنے ساتھ نہیں لگائیں گے, ان سے بات نہیں کریں گے, رات کو کہانی سنانے کا رجحان ختم کر دیا, ہاتھ سے کھلانے کا, یہ لو برگر, یہ لو شاورما, یہ کھاؤ اور چلے جاؤ, کارٹون لگا دیتے ہیں, 1 منٹ ٹھہر جو, یہ دیکھ لوں, یہ دیکھ لوں. خدا را ان کو ایک سائڈ پر رکھیے. یہاں سے پہلی سیڑھی جو ہم نے خراب کر لی ہے. ہم نے بلکہ بھی میں آ رہی تھی جب راستے میں تو ایک گاڑی جو ڈول رہی تھی, ویسے تو کوئی انسان جو نیند میں وہ ڈولتا ہے, میں نے گاڑیاں ڈولتے دیکھی ہیں, اور میں شرط لگاتی ہوں کہ جب میں پاس جاؤں گی تو وہ خاتون یا وہ موبائل پہ ہوں گے. ہم نے اپنے بچوں کو اس سے دور کیا. استاد نے کیا کیا, چلو لیپ ٹاپ کھولو, موبائل دیکھو, اس میں یہ چیز نوٹس بناؤ. اس نے گفتگو ختم کی اپنی اور بچے کی, بالکل. یہاں تک کہ جو سب سے تکلیف دہ بات ہے, جو ہمارے دادا دادی نانا نانی ہیں, وہ بھی بیٹا ذرا میرا فیس بک دیکھ دو, یہ کر دو. ان سے اپنی لائف کی باتیں کریں. میرے جو پرانے بزرگ تھے, میری جو پرنانا نانا دادا, میں ان کے پاس بیٹھ کے کہا کرتی تھی, اچھا مجھے بتائیں جب آپ پاکستان بنا یہاں آئے تو کیا ہوا تھا, وہ باتیں بتائیں. اور وہ پوری فلم میرے دماغ میں نقش ہے. یہ وہ ایجوکیشن ہے, یہ وہ تعلیم ہے جو سینہ بسینہ آتی ہے, جو ہماری کتابوں میں نہیں ہے. نہ ہم نے کتابوں سے بھی دور کیا اور اپنے آپ سے بھی. اچھا ایک اور بات بتائیے, اب ہمارے تعلیمی اداروں میں ایک طبقاتی تقسیم آ گئی ہے, بہت جیسے بہت مہنگے وہ ہیں. اب تعلیم لاکھوں روپے میں ہو گئی جو چند روپوں میں ہوتی تھی, ٹھیک ہے نا. اس سے یہ ہوا کہ ایک بڑا بحران پیدا ہو گیا ہے. جو ایک مڈل کلاس کے لوگ ہیں یا لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے. سیلف فائنانس کا دور آ گیا, وہ سنیے بہت بڑا ایک عذاب آ گیا ہے. اچھا خیر, یہ تو بہت دکھ کی باتیں ہیں. ہم آپ کی کتاب پہ بات کرتے ہیں. دیکھیں جو آپ نے افسانے لکھے ہیں, پہلے زمانے میں سعادت حسن منٹو تھے, عصمت چغتائی تھیں, واجدہ تبسم, انہوں نے ایک خاص انداز میں لکھا. خاص طور پہ منٹو صاحب نے جب پاکستان بنا ہے اور جو خون ریزی ہوئی ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں انہوں نے بڑے خوفناک قسم کے افسر, اور بڑا اس زمانے میں. اب اس کے بعد دور آتا ہے یہ احمد ندیم قاسمی اور یہ جو ہیں اپنا راجندر سنگھ بیدی اور کرشن چندر اور انتظار حسین, ان کا اپنا اپنا انداز ہے. قاسمی صاحب کے افسانوں میں آپ کو جو ہے وہ دیہات میں جو جاگیروں کا, جاگیرداروں کا جو استحصال کرتے ہیں ہاریوں اور غریب, آپ کس سے متاثر ہیں؟ میں نے آپ کو کافی سارا مواد دے دیا, آپ کس سے زیادہ متاثر ہیں؟ کیونکہ میں تو ایک ادب کی طالبہ بھی رہی ہوں جی, اور اس سے پہلے مجھے خود بھی لکھنے کا شوق. پھر میں نے صرف پڑھا اور وہ صرف میں جن میرے خوبصورت پیارے لوگ تھے, وہ ہستیاں تھیں,
وہ جب مجھے لگا کہ ان کو میں نے ہوم ورک کے طور پر کرنا ہے تو وہ میں نے صرف وہ سمجھ کر نہیں کیا, میں نے ان کو ہمیشہ اپنے اندر سمویا اور یوں لگا کہ میں ان کے ساتھ ہی اس سفر میں شامل ہوں. بڑی بات. تو یہ اگر میں کسی ایک کو کہوں تو یہ کچھ میرے لیے بہتر نہیں ہوگا. میں نے سنا تھا میڈم ملکہ ترنم نور جہاں سے ان کے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا, ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا فیوریٹ سنگر کون ہے یا کون سا اچھا گاتا ہے, انہوں نے کہا تھا ہر سنگر ایک پھول کی طرح ہوتا ہے اور ہر ایک کی آواز اپنی ہے, اس کی کوئی ایک نوٹ وہ بہت پیارا کہہ دیتے ہیں. اسی طرح میں جب جس کو بھی پڑھا, میں نے خیر سعادت حسن منٹو کو اگر آپ کہیں تو وہ تو مجھے لگا کہ میں نے انڈیا سے ان کے ساتھ ہی سفر کیا, پاکستان میں آئی ان کے ساتھ ہی آئی. ان کے علاوہ جو بھی جس کے کتاب میرے ہاتھ میں آئی میں نے اس سے کوئی نہ کوئی ایک چیز اچھی لی. اکثر لوگ کہتے ہیں یہ کتاب نہیں چھوڑ دو, یہ پڑھنے والی نہیں ہے. یہ غلط. میں ہمیشہ یہ کرتی ہوں, چاہے میرے کسی سے اختلافات ہوں یا مجھے کسی کی شخصیت نہ بھی پسند ہو, اس کی زندگی میں کوئی ایک چیز بہت خوبصورت ہوگی, آپ اس کو لے لیجئے, باقی آپ ساری ڈیلیٹ کر دیجئے. زندگی اتنی خوبصورت ہوتی ہے. تو یہ جتنے بھی آپ نے نام لیے بہت محترم میرے لیے, اور اتنے ان سے پیار ہے مجھے, تو کسی ایک کا نہیں لے سکتی, ہر ایک کی الگ خوشبو. اگر ہم کرشن چند کا دیکھیے تو وہ گوبر کی خوشبو آپ کے آ جائے گی, آپ لگے گا آپ دیہات میں ہیں. اگر آپ منٹو کے ساتھ آپ آئے گا کہ پاکستان تک سفر کیا, آپ کو کس وہ کھولی میں چول میں لے جائیں گے, آپ کو وہ کیا کچھ نہیں دکھا دیں گے. اور عصمت چغتائی آپ دیکھیے, وہ ہماری نبض کے ساتھ چلتی ہیں. بالکل. تو ان سب کو میں نے اپنے اندر سمونے کی کوشش کی. اچھا, ماشاءاللہ. خواتین حضرات, آپ نوین روما صاحبہ کی گفتگو سن رہے ہیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی خواتین حضرات, آپ گفتگو سن رہے ہیں محترمہ نوین روما صاحبہ کی. آپ الحمرا اکیڈمی اور پرفارمنگ آرٹ کی ہیڈ ہیں. بہت شکریہ. اپنا یہ بتائیے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے آج کل اکیڈمی میں, کن سبجیکٹ, کون سے سبجیکٹ پڑھائے جا رہے ہیں یا سکھائے جا رہے ہیں؟ جی الحمرا دیکھیے کہ جیسے ہی الحمرا کا قیام ہوا اور پارٹیشن کے فوراً بعد یہاں پر جو ہمارے دانشور, لکھاری, موسیقار, سنگر یا جو تھیٹر کے ان کے قیام سے پہلے ہی ہو رہا تھا, وہ ان کا یہاں گٹھ جوڑ ہونا شروع ہوا. اور یہاں پر انہوں نے ایک جیسے کہیں نا ٹین کی چھت ڈالی ہوئی تھی, اس کے نیچے مصوری کی کلاسیں ہونی شروع ہو گئیں. تو مصوری اور کتھک, پھر اس کے بعد سنگنگ, یہ اسی زمانے سے شروع ہو گیا, بہت پہلے سے. اور آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے یہ اکیڈمی کا درجہ اس کو مل گیا. اور اگر اس وقت ہم دیکھیں تو ہمارے پاس 14 ڈسپلن ہیں یہاں پر الحمرا اکیڈمی میں, جس میں جو ہمارے لیڈنگ انسٹرومنٹس ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں. ابھی ہم جیسے پہلے بات کر رہے تھے سارنگی کی, تو سارنگی بھی سکھائی جاتی ہے. اور سارنگی کو ڈائنگ مشکل ساز ہے, جی 100 سر اس کے اندر ہیں دیکھیے. تو اور اس کو جو جانتے ہیں اس کے استاد جو ہیں وہ بھی پاکستان میں سمجھیے کہ 2 ایک ہی ہیں. جی بالکل. جو پوری دنیا میں وزٹ کرتے ہیں, اور ہماری خوش قسمتی کے وہ ہمارے استاد ہیں. زہیب حسن ان کا نام ہے. اور جو موسیقی کے گھرانے ہیں جیسے گوالیار ہے اور وہ شام 84, ان کے بچے انہی کی اولادوں میں سے آ رہے ہیں سکھانے والے؟ بالکل. وہ کیونکہ یہ ایسے ہی یہ جو تعلیم ہے نا, یہ والا ہنر, یہ سینہ بسینہ تو بہت چلا ہے, لیکن دوسرے لوگوں نے بھی اس کو سیکھنے کی کوشش کی ہے. ابھی جو ہماری گوالیار اور دیکھ لیجئے ان سے تعلق استاد حسین بخش گلو, ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے ہیں چاند خان, وہ ہماری کلاسیکل میوزک کی کلاسز لیتے ہیں. اور سجاد حسین تافو ہیں, وہ گٹار کی کلاس لیتے ہیں. اور زہیب حسن جن کا میں بھی ذکر کر رہی تھی, وہ سارنگی, ایک اس کو ہم نے پریزرو کیا ہوا ہے اس آرٹ کو ایز اے ڈائنگ انسٹرومنٹ کے طور پہ, کیونکہ اس کو جیسے ابھی سہل پسند ہو گئے نا بچے سارے, وہ کہتے ہیں گٹار جلدی سے سیکھ لیتے ہیں, وہ آ جائے گا. تو سارنگی میں تو آدھی عمر نہ چلی جائے, کہیں ہماری اس کے بعد بھی نہ آیا تو کیا ہوگا. تو وہ ہے تاکہ وہ اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ آتے ہیں تو وہ ان کو سکھاتے ہیں اور پرفارم بھی کرتے ہیں. اب دیکھیے جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے, ان کا لہن داؤدی بہت مشہور ہے کہ جب وہ اللہ کا کلام پڑھتے تھے تو میلوں تک آواز جاتی تھی, اور کہتے ہیں کہ چرند پرند جو تھے وہ بھی محو ہو جاتے تھے. اس کے علاوہ ہم جب اپنی اسلامی تاریخ دیکھتے ہیں تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو وہاں جو بچیاں دف بجا کے طلال بدرو علینا من ثنیات الوداع
وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع، یہ پڑھ رہی تھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا. اب ہمارے یہاں جو بر صغیر کی ہم جب اولیاء کرام کی تاریخ، صوفیاء کرام کی دیکھتے ہیں تو انہوں نے یہاں پہ اس کو یہ جو قوالی ہوتی ہے اور سما، اس کو ترویج دی. وہ جو تھے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے. بالکل، جی ہاں، ان کے کتنے ایجادات کیے ہوئے انسٹرومنٹس ہیں. تو موسیقی جو ہے وہ صحیح کسی نے کہا ہے کہ روح کی غذا ہے. آپ جو موسیقی سنتی ہیں، دیکھیں نا، جیسے ہم کوئی شعر پڑھتے ہیں، فرض کیجئے صوفی تبسم کا ہم تحت اللفظ میں کہہ رہے ہیں کہ 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی. لیکن جب اس کو گایا جاتا ہے تو وہ جو دل پہ اثر ہوتا ہے وہ بہت مختلف. بہت تو آپ بڑا انجوائے کرتی ہوں گی جب وہ سکھاتے ہوں گے. تو کلاسیکل بھی سکھاتے ہیں؟ جی بالکل. میں اگر یہ سوچوں نا کہ میں نے اپنا کالج والا جو کیریئر تھا اسے چھوڑا، تو یہ بھی اکیڈمی ہے، یہ اس کی نوعیت اور ہے. جی بالکل. اور یہ اس قدر خوبصورت جگہ ہے، آپ اگر وزٹ کریں، اور ہمارے سننے والے جو ہیں آپ کے چینل کی وساطت سے وہ اگر الحمراء اکیڈمی پرفارمنگ آرٹس کا کسی وقت وزٹ کریں، 3 سے 5 بجے 2 گھنٹے کی ہماری کلاس ہوتی ہے. تو اس میں میں جب اپنے آفس میں ہوتی ہوں تو خاموشی ہوتی ہے. اچھا. پھر مجھے انتظار ہوتا ہے کہ ابھی 3 بجیں گے، اور کسی کلاس میں سے ستار کی سر کی آواز آتی ہے، فلوٹ کی مجھے لے کی آواز آتی ہے. وہ مجھے اس قدر خوبصورت لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہی نہیں کہ میں جہاں میں دیکھیں کتنی خوبصورت بانسری دیکھیے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں انارکلی کے باہر ایک بندہ بانسری بجایا کرتا تھا، بہت لوگ اس کے ارد گرد کرتے، یا باغ جناح میں شام کے وقت یہ آپ کے دل کے تاروں کو چھو جاتی ہے. کیا بات. تو مجھے ہر روز یہ احساس ہوتا ہے کہ واقعی یہ روح کی غذا ہے. اور جب تک میں وہاں ہوتی ہوں مجھے کوئی اور چیز میرے ذہن میں نہیں آتی. بہت ساری آپ کے ذہن میں معاملات چل رہے ہوتے ہیں. اور ایک بات کی مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، جب ہمارے اسٹوڈنٹ اس میں انٹر ہوتے ہیں، اساتذہ انٹر ہوتے ہیں، اکیڈمی میں آ جاتے ہیں، اپنے وہ سر تال کا سیشن شروع کرتے ہیں، تو یقین کیجئے اس دوران کسی بچے کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہوتا. وہ دنیا سے کٹ جاتا ہے. اور جب میں ان کو آبزرو کرتی رہتی ہوں، ان کی گفتگو سنتی ہوں، تو کوئی بھی دنیاوی بات نہیں کر رہا ہوتا. بڑی بات. یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ دیکھو یہ میرے پاس یہ والا فون نہیں ہے، جو آج کل ہماری نوجوان نسل کو پرابلم ہے. وہ اسی میں سے یہ سنو، وہ تانپورہ لگا کے اس کے ساتھ ایکسرسائز کر رہے ہیں، مشق کر رہے ہیں، ریاض کر رہے ہیں. کسی سے پوچھ رہے ہیں ذرا مجھے یہ بتا دیں، یہ انسٹرومنٹ نہیں صحیح چل رہا. صحیح بات ہے. مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ وہ 2 گھنٹے وہ اپنی ذات کو دیتے ہیں. اور آپ ایک دیکھیے کہ جب ہم بین الاقوامی سطح پہ دیکھتے ہیں، ہمارے یہاں بڑا رچ علاقہ ہے، یعنی ثقافت جو ہے ہماری، آپ دیکھیے پنجابی، بلوچی، سندھی، پشتو، بہت تنوع، اس کے علاوہ کشمیری، سرائکی، اور پھر اگر آپ سب کے لہجے الگ الگ، پھر ہاں، اور پھر سب کے انسٹرومنٹ مختلف ہیں. بالکل. اب جیسے سندھ میں الغوزہ بجایا جاتا ہے، وہ 2 بانسریاں جو جڑی ہوئی ہوتی ہیں، بڑے اس میں یا ایک تارا ہے، جیسے دیکھیے کیا خوبصورت. اور دیکھیے کہ ہماری جو اولیاء کرام کی جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے کہ ستار انہوں نے ایجاد کیا تھا. جی بالکل. تو یہ بڑے خوبصورت ساز ہیں. تو بین الاقوامی سطح پہ جب ہم جاتے ہیں، راگوں کے موجود ہیں. جی، راگوں کے ہوتے ہیں. اب دیکھیے دنیا میں جب سے یہ اسلاموفوبیا کا چکر چلا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ دہشت گرد ہیں، پتہ نہیں کیا ہیں. لیکن جب ہمارے یہ لوگ جاتے ہیں باہر تو ہمارا ایک سافٹ امیج ابھرتا ہے. بالکل. اس کے بارے میں آپ بتائیے. یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ یہ کہنے والے تو بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ شاید یہاں پر لوگ جو ہیں وہ پتہ نہیں اتنے اجٹ گوار ہیں کہ یہاں آئیں گے تو ڈر لگے گا، ہم سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. ہمارے جو الحمراء آرٹس کونسل ہے، اس میں جب انٹرنیشنل ہمارے فیسٹیولز ہوتے ہیں تو باہر سے بہت سارے مندوبین آتے ہیں، امبیسیز سے لوگ آتے ہیں، ویسے فارنرز وزٹرز آتے ہیں، رائٹرز آتے ہیں. جی بالکل. پوری دنیا سے آئیں گے. ابھی ایک بہت بڑا فیسٹیول ہونے والا ہے، لاہور لٹریری فیسٹیول. اچھا. اور فیض فیسٹیول بھی ہوتا ہے. وہ تو ہوتا ہے. اس میں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں. وہ یہاں پر آ کر جب ہمارا لوکل ٹیلنٹ دیکھتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، ان کے پاس تو صدیوں کی تاریخ ہے. ان کا ورثہ جو ہے وہ صدیوں پر محیط ہے. اور اتنی خوبصورت روایات، اتنا پیارا کلچر، ایسے خوبصورت انسٹرومنٹس بجانے والے یہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ ایک بہت خوبصورت تاثر لے کر یہاں سے جاتے ہیں. اور پوری کلچرل ایکٹیویٹی ہم نے وہ وہاں پر بنائی ہوئی ہوتی ہے، اسی طرح سے اسٹیج بنایا ہوا ہوتا ہے.
اس کے ساتھ وہ تصویریں بناتے ہیں, پھر پورے سیشنز ہوتے ہیں یہاں کے ہمارے سازوں کے متعلق, ہماری رائٹرز کے متعلق. تو بڑا اچھا ایک ہمارا جو فیس ہے وہ سامنے جاتا ہے. اور اس کے بعد یہاں سے جب ہمارے باہر جاتے ہیں ٹیچرز ہی ہیں, وہ مختلف طائفوں کے ذریعے یا جو گورنمنٹ لیول کی جو ہماری ان کی ہوتی ہیں پریزنٹیشن, اس کے لیے جاتے ہیں, تو اس سے ایک بہت خوبصورت امیج ڈیولپ ہوتا ہے. اور ہمارے شعراء خاص طور پہ دیکھیں نا, جیسے فیض احمد فیض کو لیجیے, ایک بہت بڑے بڑے شعراء ہیں, بین الاقوامی سطح پہ ان کے ترجمے ہوئے ہیں اس میں, اور لوگوں نے. اور ہمارے یہاں جو ایک گاؤں کی روایت تھی نا پرانی, کہ شام کے وقت بڑی ستاروں اور چاند, اس زمانے میں اتنی پولوشن نہیں تھی, اس میں وہ بیٹھ کے سارے بڑے بوڑھے بیٹھتے تھے, جوان بیٹھتے تھے, اور وہ ہیر رانجھا گا رہے ہوتے تھے, اور وہ داستانیں سنا رہے ہوتے تھے, سیف الملوک سنایا کرتے تھے, وہ یاد ہوتی تھی. اچھا, اس میں میں آپ کو ایک اور بات کا اضافہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہم کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے بھی, کہ ہم بچوں کو جو دیتے ہیں نا وہی واپس ہمیں ریٹرن کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھیے, اگر کتاب بینی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے, لیکن الحمرا آرٹس کونسل میں جب کوئی کمال کا شاندار مشاعرہ ہم کرتے ہیں نا, تو دل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی. وہ سنتے ہیں. مسئلہ یہ کہ ہم بڑوں کو تھوڑا سا اس میں اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے. ہم نے غلط کیا جو بچوں میں یہ سب منتقل کیا, اور اس میں زیادہ تر ہماری نوجوان نسل ہے. جی بالکل. ابھی پچھلے دنوں 2-3 ایسے کمال مشاعرے ہوئے ہیں کہ لوگوں نے بعد میں شکایت کی کہ ہمیں کیوں نہیں بتایا تھا کہ اتنا کمال مشاعرہ ہو رہا ہے. تو یہ روایتیں موجود ہیں, بس ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کا ریوائیول کیا جائے. اس کو خوبصورت بچوں کو ہم نے جو ایک بہت عجیب سا سوشل میڈیا اور اے آئی اور چیٹ جی بی ٹی کی طرف لے گئے ہیں, اور ان کو خود سے جستجو کی جو وہ ہے, جو ان کے اندر لگن تھی, وہ ختم خود ہی ہم نے کر دیا. تو اب یہ جو ہمارے لٹریچر اور آرٹ کے ادارے ہیں, یہ اپنا بہت حصہ اس میں ڈال رہے ہیں, تو ان کو پروموٹ کریں. ہاں, اور بچوں میں جو نفسیاتی دباؤ ہے اس وقت بہت زیادہ ہے, فرسٹریشن بہت زیادہ ہے. یہ جو میوزک ہے, شاعری ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ بڑی انسان کو تسکین پہنچاتی ہے. آپ اور میری طرح کے جو والدین ہیں انہوں نے خود ڈیولپ کیا ہے. جی بالکل. ایک بچہ اگر اکنامکس نہیں پڑھنا چاہ رہا, وہ سائنس نہیں پڑھنا چاہ رہا, آپ اس کو زبردستی کیوں پڑھا؟ وہ اس وجہ سے کہ نوکری بڑی اچھی مل جائے گی, ہم نے یہ ایم بنا لیا. ابھی میرا پچھلے دنوں ایک ایسے ادارے میں جانا ہوا, میں کچھ کوکنگ کے کورسز کر رہی تھی جہاں پر ایگزیکٹو شیف بن رہے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ باہر کے ممالک تو لکیر کے فقیر ہے ہی نہیں ہے. اگر بچے کا رجحان اس سائڈ پر ہے تو وہ ادھر موڑ دیں گے. آپ نے اگر کوئی بزنس کرنا ہے تو وہ اس سائڈ پہ کر دیں گے, اور اس کی پوری سٹڈی ہے کوکنگ کی. دیکھ لیجئے, چاہے جوتے بنانے ہیں یا بیگ بنانے ہیں, اگر کوئی بچہ کہے گا میں نے آرٹسٹ بننا ہے, تو پورا خاندان ایک مرتبہ بے ہوش ہو جائے گا. بہت یہ پتہ نہیں کیا کرنے لگے ہیں. اور ابھی دیکھیے, میں ان بہت سلیوٹ کرتی ہوں ان ماں باپ کو جو اپنی بچیاں الحمرا بھیجتے ہیں, وہ فلوٹ پلے کر رہی ہیں, ستار پلے کر رہی ہیں, کتھک سیکھ رہی ہیں. کتنے عظیم وہ ماں باپ ہیں. یعنی کہ یہ موبائل کی خرافات سے کروڑ درجے بہتر. اور ابھی ہماری اکیڈمی سے 2 اسٹوڈنٹس ہیں جن کا امریکہ میں میوزک, وہاں کی کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا ہے کہ وہ یہاں پر ستار سیکھ رہے ہیں, تو وہ باہر جا کر بھی سیکھیں. بڑی بات ہے. اچھا, آپ کے ہاں جو رقص سکھایا جاتا ہے, ڈانس جسے, اس میں جو کلاسیکل رقص ہوتا ہے, وہ ہم نے دیکھا کہ اس کے پیچھے وہ پوری ایک سٹوری ہوتی ہے کہ پنگڑ پہ لڑکیاں پانی بھر رہی ہیں, ایک خوبصورت نوجوان گھوڑے پہ آتا ہے, اور وہ ایک لڑکی اپنے چھاگل سے اسے پانی پلاتی ہے, اور پھر وہ ایک رومانس شروع ہوتا ہے, اور پھر ظالم سماج آ جاتا ہے. تو وہ رقص کے ذریعے وہ سارا کلاسیکل میں ہم نے مہاراج کتھک کو دیکھا, وہ جو سکھاتے. کتنی خوبصورت بات ہے یہ, بہت خوبصورت. مہاراج کتھک کے نام پہ بھی ہم نے مہاراج کتھک اسٹوڈیو بنایا ہے. اچھا. اس کلاس کو ہم نے یہ نام دے دیا ہے کیونکہ ان کی پوری زندگی اسی جگہ پر گزری, اور انہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے فن کے لیے بالکل مختص کر دی ہوئی تھی. بالکل. اور اس کے بعد آپ دیکھیے ناہید صدیقی, انہوں نے کیا ان کا خوب نام روشن کیا, اتنا بڑا نام. پھر نگہت چودھری ہیں, ایمی جی ہیں, نائلہ جی ہیں, جو یہاں پر ہمارے کتھک سکھاتے رہے. تو بہت بہت بڑے نام. اچھا, ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتائیے کہ اس میں جو ہمارے بچے آنا چاہتے ہیں, تو اس میں جو فیس سٹرکچر ہے یا ٹائمنگز, وہ کیا ہیں؟ یہ اکیڈمی کا ٹائم اور فیس سٹرکچر اس لیے اسی طرح سے بنایا گیا کہ جو لوگ نوکری پیشہ ہیں یا اپنی کالج یونیورسٹی میں ہیں, تو وہاں سے آنے کے لیے ان کے لیے سہولت ہو. صبح کے اوقات میں نہیں ہوتا,
آپ اس کو پارٹ ٹائم کر سکتے ہیں تاکہ آپ اپنے دوسرے امور کر لیجئے اور شام کو اپنی یہ میوزک کی کلاسیں لینے آئیں. آپ 5 دن ہوتے ہیں, ہفتہ اتوار ہم نے چھٹی رکھی ہوئی ہے, اس دن چھٹی منائیں بچے. 2 گھنٹے کی کلاس ہے, کیونکہ جو پرفارمنگ آرٹس ہے نا یہ آپ کو صرف اور صرف یہ بہت سوچ سمجھ کر 2 گھنٹے کا رکھا گیا, اس سے زیادہ نہیں رکھا جا سکتا. اس کے علاوہ بعد میں آپ کا ریاض ہے, وہ چاہے آپ صبح کے وقت کریں یا شام میں کریں. 2 گھنٹے کی کلاس ہے, اور فی اسٹرکچر کیونکہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے تو اس کا مقصد جو ہے وہ پروموشن کا ہے, نہ کہ پیسہ کمانے کا بزنس ہے. تو صرف 2000 روپے اس کی ایک معمولی سی فیس ہے, اور کیونکہ بہت کمال کی ہماری فیکلٹی ہے, بڑے بڑے ہمارے اساتذہ ہیں جو ہم نے رکھے ہوئے ہیں, ملک کے اچھے نام رکھے ہوئے ہیں, وہ ان کو اگر مل رہے ہیں اور ایک بہت ہی مناسب سی فیس ہے, اور CCTV کیمراز ہیں, تمام سہولیات ہیں, اور سب سے بڑھ کر کے ہمارے پاس تمام انسٹرومنٹس بھی ہیں, ان کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف فلوٹ ایسا ہے کہ وہ آپ کی صرف اپنی ہونی چاہیے, وہ آپ لے کر آئیں. باقی طبلہ, سارنگی, کی بورڈ, ہارمونیم یہ وہیں پر موجود ہوتے ہیں. اچھا, اس میں ایج کی یا تعلیم کی تو اس کی بھی کوئی قید نہیں ہے. اچھا, جو مرضی آئے اور وہ سیکھ لے. اچھا, بڑی اچھی بات ہے. اچھا, یہ بتائیے کہ میں نے شروع میں گزارش کی تھی کہ یہ جو ہماری ثقافتیں ہیں مختلف, تو اس کو آپ اس کے مطابق بچہ اگر ایک سرائیکی ثقافت سے متاثر ہے تو وہاں کی انداز کی وہ کوئی چیز سیکھنا چاہے تو وہ سیکھ سکتا ہے. یہ الحمرہ میں آ کے میں نے دیکھا کہ جو ہمارے پرفارمنگ آرٹس کے جو ہمارے اساتذہ ہیں, کیا ان کے اندر صلاحیتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں. اچھا. آپ یقین کریں کہ وہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے. اچھا. آپ کہیں سے بھی آئے ہیں, اگر آپ اردو بھی نہیں بول سکتے تو وہ آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کا داخلہ یہاں منع ہے. وہ کہتے ہیں سر کی, لے کی پوری دنیا میں ایک ہی زبان ہے, ایک ہی نوٹس ہیں, 7 سر ہیں, اور اس کے بعد ان کی آگے سے تمام بندشیں اور ان کی تقسیم ہے. کمال. ابھی ہمارے پاس ایک خاتون آئیں, تقریباً وہ 60 برس کی ہوں گی, 55-60 برس کی ہوں گی, اور ان کا تعلق یونان سے تھا. اچھا. اور وہ کچھ اتنی اچھی انگریزی بھی نہیں بول سکتی تھی, لیکن کیونکہ نوٹیشنز کے ذریعے سکھایا جاتا ہے, انہوں نے پیانو سیکھا یہاں پر. پھر بہت سارے ایسے ہیں, ابھی سکھ ہیں, اور سکھ کمیونٹی سے بچے آتے ہیں وہ بھی سیکھتے ہیں, سرائکی ہیں, گلگت سے آتے ہیں, پھر کراچی سے آتے ہیں, پاکستان کے ہر کونے سے آتے ہیں, یہاں تک کہ دنیا کے مختلف حصوں سے بھی آتے ہیں. اچھا. ہمارے پاس ٹرکش بچی ہے جو فلوٹ سیکھ رہی ہے. اچھا. تو یہ ہمارے استاد ایک چھپے ہوئے ہیرے ہیں. بالکل. آپ یقین کریں کہ ان کو ڈسکور کرنا ہے, ان کو دنیا کے سامنے لے کر آنا ہے کہ وہ آپ کو کس طرح خوبصورت طریقے سے آپ کو گائیڈ کریں گے, سکھائیں گے, اور کہیں گے کہ جس طرح محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی اس طرح سر کی بھی کوئی زبان نہیں. بہت اچھی بات ہے. اچھا, یہ بتائیے کہ جو بچے یہاں سے ٹریننگ لیتے ہیں آج کل, کچھ بہت کم لیکن کافی اسکولوں اور کالجز میں میوزک کی کلاسز ہوتی ہیں. بالکل. تو پارٹ ٹائم جاب وہاں بھی مل سکتی ہے. ہوٹلز آج کل بہت زیادہ ہو گئے, تو وہاں بھی کیفیز وغیرہ, جی بالکل, تو ان کو وہاں اکوموڈیٹ ہو جاتے ہیں وہ. دراصل ہم لوگ صرف اپنی اسکرین کا ایک رخ دیکھتے ہیں کہ جو سنگر ہے صرف وہ گانا گا رہا ہے تو وہ ہٹ ہے. ہاں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جو ایک سنگر ہے اس کو بنانے والا کون ہے, اس کو کمپوزیشن, اس کی میوزک, اس کے سر, تار, لے اور آرکیسٹرا جو ہے پورا, وہ اس میں سارے لوگ شامل ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ایک سنگر سے ہی صرف کام نہیں چلتا, تو یہاں سے ہمارے جو بچے ہیں وہ پروفیشنل اسٹوڈیوز میں بھی کام کرتے ہیں, وہ کمپوزیشن بناتے ہیں, سب نے اپنے اپنے اسٹوڈیوز بنائے ہوئے ہیں. آپ کے گیت بنائیں گے, آپ کی غزلیں بنائیں گے, کمپوز کر کے دیں گے. اور جیسے کوئی کی بورڈ والا ہے وہ آپ کی کمپوزیشن کرے گا, فلوٹ والا ہے وہ آرکیسٹرا میں شامل ہوگا. اسکول کالجز میں تو ان کو اچھا روزگار ملتا ہی ہے. اس کے علاوہ مختلف بینڈز کے ساتھ ہیں, اور کیفیز میں, ہوٹلز میں, بلکہ اب تو جس طرح پولیس ہے, پولیس میں ہماری ایک بچی ہے وہ وائلن سیکھتی تھی, وہ ان کے بینڈ میں شامل ہو گئی. اچھا. تو یہ ایک بہت بڑا اس کا کینوس ہے, ضرورت ہے کہ ہم اس کو سامنے کیسے لے کے آئیں. جی بالکل ٹھیک ہے. جی خواتین حضرات, آپ نوین رومان صاحبہ کی گفتگو سن رہے تھے. آپ سربراہ ہیں الحمرہ اکیڈمی کی, بہت انفارمیٹیو باتیں کی, بڑی خوبصورت باتیں کی میوزک کے حوالے سے, رقص کے حوالے سے. اور میں آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ بچوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو. میرا پیغام, کیونکہ میں ہر عمر کے ہر جگہ کے بچوں کو دیکھتی ہوں, ان سے ملتی ہوں, تو بچہ جو ہے نا, چاہے وہ یا انسان کوئی بھی, وہ جستجو میں رہتا ہے, وہ سیکھنے کی جستجو میں رہتا ہے. آپ اس کا ہاتھ تھامیے, چاہے آپ اس کے بہن ہیں, بھائی ہیں, ماں باپ ہیں, دوست ہیں,
اس کو سیکھنے کی جستجو کی طرف لے کر آئے گی، اور دیکھیے ہمارا معاشرہ کتنا خوبصورت ہو جائے گا. بہت شکریہ خواتین و حضرات. نوین روما صاحبہ کی آپ نے گفتگو سنی. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہارون عباسی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.